السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ آواز برابر نہیں ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم۔ صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع لسانه صلوا عليه وآله۔ سرور کہو کہ مالک مولا کہو مجھے، سرور کہو کہ مالک مولا کہو مجھے، باغِ خلیل کا گلے زیبا کہو مجھے۔ لیکن رضا نے خط میں سخن کس میں کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن کس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو مجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو مجھے۔ اس وقت وہ آپ جس بارگاہ ناز میں حاضر و موجود ہے، کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ آستان عالیہ، یہ دربار ناز، یہ دربار بزرگوار، یہ دارالعلم والامان، نبی رگان غوث اعظم دستگیر، پیر پیرا میر میرا کے لال یعنی قطب ربانی، محبوب غوث جیلانی، محبوب الاولیاء، نبی رگان غوث اعظم، سرکار شاہ میرا حضرت پیر میرا سید علی و حضرت پیر میرا سید ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کے قرب میں خانقاہ عالیہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ میرانیہ کے بیچ میں حضور رئیس ملت مظہر کرامات غوث اعظم جانشین سرکار شاہ میرا کے روبرو حاضر و موجود ہے۔ الحمدللہ اس وقت اس موقع پر دو محفل منعقد کی جا رہی ہے، دو تقریب ہے۔ پہلی یہ کہ یہ محفل عید میلاد النبی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے 1500 سال مکمل ہو گئے، اس مناسبت سے ایک محفل عید میلاد کے نام سے یہ محفل سجائی اور بسائی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور رئیس ملت کے قائم کردہ مرکزی ادارہ جامعہ فیضان اشرف رئیس العلوم اشرف نگر خنباز شریف کے دو ہونہار طالب علموں نے، شعبہ حفظ کے دو طلبہ نے، جناب حافظ محمد سمیر احمد و حافظ محمد رضا، ان دونوں حافظوں نے ایک نشست میں قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عالی جناب حافظ سید محمد ساحل اشرفی میرانی و حافظ محمد کونین اشرفی میرانی، ان دونوں حضرات نے بھی قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی ایک نشست میں قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس مناسبت سے یہ محفل تکمیل قرآن کریم بھی منعقد کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ بغیر کسی تاخیر کے ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، جب بھی کسی محفل کا آغاز کرتے تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کیا کرتے تھے۔ بزرگان دین کی روش کو اپناتے ہوئے میں جامعہ فیضان اشرف رئیس العلوم کے موقر استاد عالی جناب مفتی محمد شاہ عالم صاحب کو مدعو کروں گا کہ وہ آئیں اور پیاری آواز میں قرآن پاک کی سماعت سے ہم سب کو شاد کام فرمائیں۔ معزز صاحب اکرام طالبان علوم ندویہ پردہ نشین معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون،
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پتا پتا تیری وحدت کا پتا دیتا ہے، پتا پتا تیری وحدت کا پتا دیتا ہے، ذرہ ذرہ تیری عظمت کا پتا دیتا ہے. یا اللہ پتا پتا تیری وحدت کا پتا دیتا ہے، ذرہ ذرہ تیری عظمت کا پتا دیتا ہے. بہتے دریا میں تو ہی رستہ بنا دیتا ہے، چلتے شعلوں کو تو ہی گلزار بنا دیتا ہے، چلتے شعلوں کو تو ہی گلزار بنا دیتا ہے. اور فرش سے عرش تلک لاکھوں برس کی دوری، فرش سے عرش تلک لاکھوں برس کی دوری، سیر پنگھل میں تو ہی تو کرا دیتا ہے. اور تو ہی خالق، تو ہی مالک، تو ہی رزاق بھی ہے. یا اللہ تو ہی خالق، تو ہی مالک، تو ہی رزاق بھی ہے، جو اپنے بندوں کو بن مانگے سوا دیتا ہے، جو اپنے بندوں کو بن مانگے سوا دیتا ہے. شب فراق میں نور سحر کی بات کرو، شب فراق میں نور سحر کی بات کرو، علی کے گھر کی محمد کے در کی بات کرو. شب فراق میں نور سحر کی بات کرو، علی کے گھر کی محمد کے در کی بات کرو. اور نبی کے حسن کو دیکھے گا ابو جہل کیسے، نبی کے حسن کو دیکھے گا ابو جہل کیسے. ارے کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو، کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو، کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو. اور حسن یوسف ہو، حسن یوسف ہو، کیونکہ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کا حسن کیا تھا.
جب مصر کی عورتوں کے سامنے حضرت زلیخا کی خواہش کے مطابق جب ان کا گزرنا ہوا تو عورتوں نے کہا کہ اے زلیخا تم ایسے شخص پر فریفتہ ہو، کیا کمال رکھا ان کے اندر؟ آپ نے فرمایا تم میرے یوسف کا کمال دیکھنا چاہتی ہو؟ ان کا گزرنا ہوا، ان کے ہاتھ میں لیمو اور چاقو دیا گیا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام گزریں گے تو لیمو کو جو ہے چاقو سے کاٹنا۔ مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کے جلوے کو دیکھا، ان کے حسن کو دیکھا، ان کے جمال کو دیکھا تو لیمو کاٹنا شروع کیا، اور لیمو ایسا کاٹا کہ لیمو کے ساتھ انگلیاں بھی کاٹ لی اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کی ترجمانی کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، ادھر یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، احساس نہیں ہوا، لیکن اے آخری نبی، اے محبوب خدا، اے رحمت للعالمین، آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ عرب کے لوگ آپ کے نام پر اپنی گردن کٹا رہے ہیں۔ شب فراق میں نور سحر کی بات کرو، علی کے گھر کی، محمد کے گھر کی بات کرو، اور نبی کے حسن کو دیکھے گا ابو جہل کیسے؟ کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو، اور حسن یوسف ہو یا مصر کے بازار کی بات، حسن یوسف ہو یا مصر کے بازار کی بات، ہے حقیقت میں محمد کے دربار کی بات، ہے حقیقت میں محمد کے دربار کی بات۔ الحمدللہ محفل کا آغاز کر چکے ہیں، اب اس کے بعد تلاوت قرآن کے بعد نعت و منقبت پیش کرنے کے لیے جامعہ فیضان اشرف رئیس العلوم کے ہونہار طالب علم جناب مولانا غلام محمد اشرفی میرانی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کروں گا، وہ آئیں اور اپنی پیاری آواز میں نعت رسول کے اشعار سنائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محرومہ سے لفظ میں ضیا سے ملی، محرومہ سے لفظ میں ضیا سے ملی، روشنی مجھ کو تو نور خدا سے ملی۔ محرومہ سے لفظ میں ضیا سے ملی، روشنی مجھ کو تو نور خدا سے ملی، اور قادری سلسلہ مقدر ہے میرا، اشرفی سلسلہ مقدر ہے میرا، میرانی سلسلہ مقدر ہے میرا، یہ نسبت مجھے رئیس شاہ سے ملی، یہ نسبت مجھے رئیس شاہ سے ملی۔ اسی لیے تو عقیدت پیش نے کہا ہے، سلامی جا بجا ارض و سما دے، سلامی جا بجا ارض و سما دے، مہو خورشید پیشانی جھکا دے، سلامی جا بجا ارض و سما دے، مہو خورشید پیشانی جھکا دے، سلامی جا بجا ارض و سما دے، مہو خورشید پیشانی جھکا دے، تیرے خدام اے رئیس ملت، تیرے خدام اے رئیس ملت، جدھر جائے فرشتے پر بچھا دے، فرشتے پر بچھا دے، تیرے خدام اے رئیس ملت، جدھر جائے فرشتے پر
پر بچھا دے، جدھر جائے فرشتے پر بچھا دے، جدھر جائے فرشتے پر بچھا دے۔ الحمدللہ ہم اور آپ بڑے ہی اطمینان و سکون کے ساتھ دربار عالیہ سرکار شاہ میرا میں حاضر و موجود ہیں۔ دور دراز سے آئے ہوئے زائرین جو پہلی مرتبہ آئے ہیں یا کئی مرتبہ آ چکے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بارگاہ ناز ایسا ہے کہ یہاں محرومی نہیں ہے۔ یہاں جو آتا ہے، جو بھی مراد لے کر کے آتا ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرشد کے سامنے آپ زبان حال سے بیان کریں گے۔ آپ دل میں جو رکھ کر کے آئے ہیں، یہ ایسے روشن ضمیر ہے کہ دل کے حالات کو جانتے ہیں۔ آپ دل میں اپنی مراد رکھیے، شاہ میرا کے دربار سے بامراد ہو کر کے۔ بزرگوں کی زبانی اگر کہوں، ہر کی آمد پر درد امیدوار، پر نگر دتا نیا بدلک رہا۔ جو کوئی امید لے کر کے آتا ہے، جب تک اس کی امید پوری نہیں ہوتی ہے، واپس نہیں جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا دربار ہے، یہ زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، مزارع الانوار میں زندہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث اعظم، رئیس ملت، سید العلماء، سید نظامی اشرف۔ اس محفل میں چار چار ہوتے ہیں، سبحان اللہ، تشریف فرما ہے۔ اس کے ٹھیک بغل میں شہزادے حضور سہولت، مفسر قرآن، محدث جلیل، مصنف کتب کثیرہ، رئیس الشورى، سید العلماء والمشائخ حضرت علامہ الحاج شاہ سید نظامی اشرف الجیلانی حفظہ اللہ ورعاہ تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ اس سادات اعزام کے موجودگی میں الحمدللہ شہزادے حضور رئیس ملت حضور سید العلماء، ان کی تشریف آوری یقیناً ہم سب کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ 20 کتاب کے مصنف ہیں، الحمدللہ 6 کتابیں آپ کی طباعت کا مرحلہ طے کر چکی ہیں، اور اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کتابیں پڑوس ملک میں بھی چھپ رہی ہیں۔ آپ نے ایسی مارکت الارا کتابیں 400 ساڑھے 400 صفحات پر مشتمل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، جس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتابیں صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پڑوس ملک میں بھی چھپ رہی ہیں، شائع ہو رہی ہیں، طباعت کا مرحلہ طے کر رہی ہیں۔ حضور سید العلماء اللہ ان کا سایہ آپ ہم سب پر دراز فرمائے۔ یقیناً یہ محفل بالخصوص جامعہ فیضان اشرف رئیس العلوم کے 2 ہونہار کے لیے سجائی گئی ہے، جنہوں نے گزشتہ 2 دن پہلے ایک بیٹھک میں پورے قرآن پاک کو سنانے کی سعادت حاصل کی۔ قرآن پاک وہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ اللہ کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ اس کے بار کو، اس کے بوجھ کو، اس کی ثقالت کو، اس کی عظمت کو، جلالت کو برداشت نہیں کرتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پارا پارا ہو جاتا۔ یہ حضور کا اعجاز ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی رحمت ہے کہ اللہ نے جب اس بھاری عظیم قرآن کو اپنے محبوب کے سینے پر نازل فرمایا تو حضور کی برکت سے قرآن آسان کر دیا، ہلکا کر دیا گیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لاکھوں نہیں کروڑوں ایسے حفاظ قرآن پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو بسایا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بلکہ یوں کہہ لیا جائے قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت فرمائیں گے۔ حفاظت کے بہت سارے ذریعے ہیں، اس میں سے ایک عظیم ذریعہ یہ ہے کہ قرآن مسلمانوں کے سینے میں معجزہ ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، سینے میں بس جاتا ہے۔ اس
طریقے سے قرآن جو ہے سینہ بسینہ قیامت تک سلسلہ وار چلتا رہے گا۔ قرآن کے اعجاز میں سے یہ عظیم اعجاز ہے۔ تو دو طالب علم جناب حافظ محمد سمیع احمد جو بلرام پور کے ہیں، انہوں نے الحمدللہ ایک بیٹھک میں قرآن پاک سنانے کی سعادت کی، اور شہر احمد آباد سے تعلق رکھنے والے جناب حافظ محمد رضا اشرفی میرانی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گزشتہ کل ایک بیٹھک میں 8 گھنٹے میں پورا قرآن زبانی سنانے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے علاوہ 2 اور طالب علم ہیں جنہوں نے پورا قرآن کو حفظ کیا، جناب سید ساحل محمد ساحل اشرفی میرانی اور جناب حافظ محمد کونین اشرفی میرانی۔ یہ سب اکثر و بیشتر احمد آباد کے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے اکرام کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ الحمدللہ حضور رئیس ملت مظہر کرامات غوث اعظم نے جب اپنے وطن کو ترک کیا تھا تو دنیا کی طرف نہیں، دنیا پر ٹھوکر مار کر کے اسی دین متین کی ترویج کے لیے، اسی کی نشر و اشاعت کے لیے، خدمت دین کے لیے، خدمت خلق کے لیے، آپ لوگوں کی حاجت روائی کے لیے، آپ کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، غوث اعظم کا فیضان بانٹنے کے لیے، مکتوب سمرا کا فیضان بانٹنے کے لیے، شاہ میرا کا فیضان بانٹنے کے لیے، حضور غریب نواز کے فیضان کو عام اور تام کرنے کے لیے آپ نے اس جنگل کو جو ہے انتخاب فرمایا، بلکہ انتخاب تو غوث اعظم نے فرما دیا تھا۔ اللہ کے محبوب کے محبوب حضور غوث اعظم کی نظر انتخاب نے رئیس ملت کو ترک دنیا پر مجبور کیا۔ جب ترک دنیا آپ نے کر دیا تو آپ دیکھیے ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب کھانے میں، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب کھانے میں، فقط یہ بات کہ پیرے مغاہ مرد خلیل، بات کہ پیرے مغاہ مرد خلیل۔ حضور رئیس ملت ایک چیز آپ سمجھیے، آپ نے ترک دنیا کیا تو پایا کیا؟ ایک سوال ہے۔ میں نے کیونکہ آپ جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ سلسلے اشرفیہ، دراصل سلسلے چشتیہ، سلسلے چشتیہ کے بزرگ ہیں سلطان الطارقین حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، حکومت تھی، اور آپ بڑے جاہو جلال والے تھے۔ ایک دن آپ اپنے گھر کی دہلیز کے باہر تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی جو اجنبی تھا، سفید لباس میں، نورانی چہرہ والا آیا اور دروازے پر دستک دینے لگا۔ حالانکہ بادشاہ کے مکان میں کوئی آسانی کے ساتھ نہیں آ سکتا ہے، لیکن وہ اجنبی آ گیا۔ آپ کو حیرت ہوئی، دستک دیتے ہوئے آپ نے پوچھا آپ کون ہیں اور آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ اس آنے والے نے کہا میں اجنبی شخص ہوں اور میں سرائے میں آیا ہوں، یعنی مسافر خانہ آیا ہوں، میں رات میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ مسافر خانہ نہیں ہے، یہ تو بادشاہ کا محل ہے، آپ غلط جگہ پہ آ گئے۔ اس نے کہا نہیں، میں مسافر خانہ پتہ معلوم کر کے میں یہاں پر آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کچھ سپاہی تھے، ان کو پکڑنا چاہا۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، معاملہ سمجھنے دو، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں صحیح جگہ پر آیا ہوں، یہ مسافر خانہ ہے، لوگوں نے بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو مسافر خانہ جانا ہے، میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، میں اور کسی مسافر خانے میں نہیں جاؤں گا، میں اسی مسافر خانے میں جاؤں گا جس کے دروازے کے باہر کھڑا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے دیکھنے لگے، استعجاب کی حالت میں دیکھنے لگے، کیسا آدمی ہے؟ مسافر خانہ بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو شاہی محل ہے، یہ تو بادشاہ کا گھر ہے، اس میں داخل ہونا چاہتا ہے اور کہتا مسافر خانہ یہی ہے۔ آپ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنے میں اس آدمی نے کہا جو باہر سے آیا تھا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ مسافر خانہ نہیں ہے؟ کہا بھائی مسافر خانہ ہوتا میں جھوٹ تھوڑی بولتا، یہ تو بادشاہ کا محل ہے۔ تو اس آدمی نے کہا آپ سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہو۔ کہا آپ یہ بتائیے آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے والد صاحب رہتے تھے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر پوچھا کہ آپ کے والد صاحب سے پہلے کون رہتا تھا؟
فرمایا آپ نے میرے دادا رہتے تھے. فرمایا آپ کے دادا سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا پردادا رہتے تھے. چند اس طریقے سے چند سوالات کیے. پردادا سے پہلے اوپر والے رہتے تھے. اس نوجوان نے کہا، آنے والے نے کہا، بھائی مسافر خانہ اسی کو کہتے ہیں جس میں ایک آئے دوسرا جائے، ایک آئے دوسرا جائے. جب آپ کے پردادا تھے وہ چلے گئے، دادا آگے، دادا چلے گئے، آپ کے والد آگے، وہ چلے گئے، آپ آئے، آپ بھی چلے جائیں گے، کوئی دوسرا آئے گا. اسی کو مسافر خانہ کہتے ہیں. یہ بات آپ نے سنی، آپ نے سمجھ لیا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. یہ بات کر کے وہ جانے لگے تو پیچھے ہو لیے. کہا جناب آپ کون ہیں؟ ہم کو تو اجنبی لگ رہے ہیں، کچھ معاملہ عجیب ہے. پیچھے پیچھے چلنے لگے اور سپاہیوں کہا کہ تم لوگ ٹھہرے ہو، میں اس نوجوان سے کچھ پرسنل بات کرنا چاہتا ہوں. جب آبادی سے باہر نکل گئے، جنگلات میں پیچھے پیچھے چلنے لگے. ایک مقام پر جو ہے آنے والے نوجوان نے مڑ کر کے دیکھا. کہا میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تم اپنی شخصیت کے بارے میں بتا دو، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یہ جانکاری لینا چاہتا ہوں. تو آنے والے نوجوان نے، خوبصورت چہرے والے نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے میں اللہ کا نبی خضر علیہ السلام ہوں. میں تو تمہیں کر کے دنیا کی دعوت دینے آیا کہ اس گھر میں دل کیوں لگاتے ہو جس میں ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تیسرا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے چوتھا چلا جاتا ہے. لہذا کر کے دنیا کرو اور ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے اسی رات میں آپ نے کر کے دنیا کا ارادہ فرمایا. رات میں نکل گئے، آبادی کے باہر کسی گاؤں میں گئے اور آپ پر جو لباس جواہرات والے تھے، زر و جواہرات سے مرصع آپ کا لباس فاخرہ تھا، آپ نے کسی چرواہے کو دیا اور کہا ٹاٹ کا لباس دے دو، ایک پوشیدہ لباس دے دو. اس کے بدلے میں آپ نے زیب کیا اور زیب کرنے کے بعد جنگلات کی طرف نکل گئے. حضرت ابراہیم بن ادھم گئے لیکن آپ کی جو ہے حکومت قائم ہے. کئی زمانہ گزر گیا، برس ہاں برس تک لوگ انتظار میں تھے میرا بادشاہ کہاں چلا گیا ہے، کل آئے گا، پرسوں آئے گا، ایک مہینے کے بعد آئے گا. اسی طریقے سے آپ کے نام پر حکومت چلتی رہی. بہت زمانہ گزر گیا تب ان کی جگہ پر بادشاہ بٹھایا کر کے دنیا کی چلے گئے. اب سنیے، اور آپ نے بہت کمال حاصل کیا، اللہ کا قرب حاصل کیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دن آپ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. کہاں بیٹھے تھے؟ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اپنے جذب اور مستی اور کی کیفیت میں محو تھے، وجدانی کیفیت میں آپ مست تھے. ایک آنے والا شخص آیا اور سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو پہچانتا تھا. کہا اے ابراہیم بن ادھم، ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے جو کر کے دنیا کر دیا، جو پہلے کی زندگی آپ کی تھی، آپ بتائیے وہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بہتر ہے. کہا کیسے بہتر ہے؟ اس میں تو آپ آرام کے ساتھ کھاتے تھے، جو چاہتے وہ کھاتے، جو چاہتے وہ پہنتے، جہاں چاہتے جاتے، ہر عیش و عشرت کی چیزیں مہیا تھی. اے ابراہیم بن ادھم، اور آج حالت یہ ہے کہ صبح میں کھا لیا تو شام میں پتا نہیں ہے، پتا نہیں ہے، صبح میں پی لیا تو شام میں نہیں پتا ہے. کبھی تو پتے کھا کے گزارا کرتے ہوں گے، کبھی کچھ مل گیا کھا لیا، نہیں تو ایسے بھوکے زندگی گزار رہے ہیں. اور لباس کی حالت یہ ہے کہ جسم میں لباس میں سینکڑوں ٹیبل لگے ہیں. اے ابراہیم بن ادھم، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندگی بہتر تھی، یہ زندگی بہتر ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر ہے وہ بہتر نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم مسکرائے اور فرمایا کہ سنو، این الملوک من هذه اللذات، کہ جو لذتیں، جو سرور، جو مزہ اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کی رضا میں ہے، وہ بادشاہت کے اس محل میں کہاں سے میسر آ سکتی ہے؟ جو سرور مجھے یہاں مل رہا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اس زندگی سے بہتر یہ زندگی. اس آدمی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک اور سوال ہے، جواب دے دیتے. اے ابراہیم بن ادھم، برس برس گزر گئے،
اچھا یہ بتائیے اس زندگی کو آپ نے ترک کیا اور اس کو اختیار کیا، یعنی رئیسی کی زندگی کو ترک کر کے فقیری کی زندگی آپ نے اختیار کر لی۔ آپ ذرا یہ بتائیے اس زندگی کو اختیار کرنے کے بعد آپ کو ملا کیا؟ آپ کو حاصل کیا ہوا؟ آپ کو ملا کیا؟ نتیجہ کیا ملا؟ ثمرہ کیا ملا؟ جزا کیا آپ نے پایا؟ سوال کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ کو مسکرانے لگے، فرمایا اس کا جواب دیکھنا چاہتے ہو کہ سننا چاہتے ہو؟ کہا چاہے آپ دکھا دیں چاہے سنا دے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹھ کر کے اپنے پھٹے ہوئے لباس میں تیوند لگا رہے تھے، آپ نے اپنی سوئی کو ہاتھ میں لیا اور دریائے دجلہ کے اندر ڈال دیا، دریا میں بیچ میں ڈال دیا۔ وہ آدمی حیرت کرنے لگا، اے ابراہیم بن ادھم ایک ہی تو سوئی تھی، اب تیوند کیسے لگاؤ گے؟ اب کپڑا کیسے سلو گے؟ ابراہیم بن ادھم مسکرائے اور فرمانے لگے، ابھی دیکھو قدرت کی کرشمہ سازی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے دریا کی مچھلیوں تم میرے سوئی کو واپس کر دو، اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی مجھے دے دو۔ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا دریا کی سطح پر سینکڑوں مچھلیاں نمودار ہوئی اور سب کے منہ میں سوئیاں تھی۔ آپ نے ایک ایک کو ہٹانا شروع کیا، یہ میری سوئی نہیں ہے، یہ میری سوئی نہیں ہے، یہ میری سوئی نہیں ہے، یہ میری سوئی نہیں ہے۔ وہ آپ کی حیرت سے دیکھ رہا ہے، یہ منظر کیسا منظر ہے، یہ سوئی نہیں ہے، میری سوئی چاہیے۔ ایک مچھلی نمودار ہوئی، ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں یہ میری سوئی ہے، باقی میری سوئیاں نہیں ہے۔ وہ آدمی دیکھ کر کے حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھا جب میں نے ترک دنیا کیا تو مجھے یہ مل دنیا کیا تو آج حالت یہ ہے کہ مخلوق خدا میں جس چیز کو اشارہ کرو وہ میری بات مانتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی سلسلے چشتیہ کے عظیم حضور رئیس ملت ہے، جب آپ نے ترک دنیا کیا تو اللہ نے اتنا نوازا، غوث اعظم کا اتنا فیضان ہوا، اگر آپ اشارہ فرما دے پانی سے، اے پانی جا اور جا کر کے فلاں مریض کے مرض کو دور کر دے، تو پانی میں مجال نہیں ہے انکار کرے، پانی جاتا ہے اور مریض کے مرض کو دور کرتا ہوں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جب رب جس کا ہو جاتا ہے ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ گفتے اللہ بود، گفتے اللہ بود، گرچہ از خلقون عبداللہ بود۔ اللہ کا ولی جب بولتا ہے، جب کہتا ہے، جب ارشاد فرماتا ہے تو بظاہر اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ رب کا فرمان ہوتا ہے۔ اسی لیے کہہ دیا جاتا ہے، ولی کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ولی کہتا ہے مت ہو، وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ ہم بڑے سعادت مند ہیں، فیروز مند ہیں کہ ہم ایسی تقریب میں اور ایسی پیاری بارگاہ ناز میں حاضر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، غوث کے شہزادوں کی بارگاہ میں یہاں سے براہ راست سلسلے قادریہ کا فیضان پوری دنیا میں جاری و ساری ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ عاشق شاہ امم اشرفی میرانی ہے۔ پیٹ میں درد شروع ہو گیا ابھی سے، میرانی اور میرا سن کر کے اتنی تکلیف ہے، ابھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کون سی نسبت سے میرانی ہے۔ ہمارے بات پیروں مرشد فرماتے ہیں کہ ہم پیرے پیرا، آپ بھی سن لیجئے، کوئی اگر
मीरानी क्यों हो, मीरानी क्यों कहलाते हो, तो सुनो, कह देना कि हम पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, शहनशाह बगदाद, खुतबे रब्बानी, गौसे जीलानी, महबूबे सुबहानी, शहबाजे लामकानी, जिंदीले नूरानी, हैकल समदानी, बाज़े अशब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसुल आज़म दस्तगीर से निस्बत रखते हैं। इसी तरीके से शाहे शाहाने तरीक़त, कुदरतुल कुबरा, मीर कबीर, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमरानी जो कि मीर है, उनसे निस्बत रखते हुए मीरानी तीसरी निस्बत देखिए, खुतबे रब्बानी, गौसे दीवानी, महबूबुल औलिया, नबी अगाने गौसे आजम सरकार शाह मीरा, हज़रत पीर मीरा सैयद अली, हज़रत पीर मीरा सैयद वली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरफ निस्बत करते हुए ये तीन अल्लाह के मुक़र्रब और महबूब वलियों की तरफ निस्बत करते हुए मीरानी कहलाता है। समझ में ना आए तो जा करके कहीं अपना सर का इलाज करवा लो, अपने दिमाग का इलाज करवा लो। मैं तो कहूँगा मखदूमे पाक की नींद में जाओ और गोता लगाओ, नहाओ, ताकि दिमाग की गंदगी और दिल की गंदगी आ जाएगा। ये मीरानी कौन है, ये मीरानी कब से है, ये मीरानी कहाँ से है, ये मीरानी कहाँ से है, ये मीरानी कितने हैं, तब तुमको समझ में आएगा। और सुनो, ये अशार सुनिए, शाहे मीरा और मखदूम सिमरा से निस्बत हम रखते हैं, इसलिए हम अशरफी मीरानी हैं। सैयद उलमा ने बहुत पहले सवाल उठा था तो जवाब दिया था, मीर है मेरे मखदूम अशरफ, मीर है मेरे मखदूम अशरफ, मीरे मीरा मेरे गौसे आज़म, ये मीरानियत में समाना ढल रहा है हमें। अशरफी मीरानी है, आशिक़े शाहे उमम अशरफी मीरानी है, हम पे है रब का करम अशरफी मीरानी, आशिक़े शाहे उमम अशरफी मीरानी है, हम पे रब का है करम अशरफी मीरानी है। और मसला कोई भी हो सोच समझ कर अपना, मसला कोई भी हो सोच समझ कर अपना, हम उठाते हैं कदम अशरफी मीरानी, अशरफी मीरानी है, हम उठाते हैं कदम। मसला कोई भी हो, मसला कोई भी हो सोच समझ कर अपना, मसला कोई भी हो सोच समझ कर अपना, हम उठाते हैं कदम अशरफी मीरानी है, आशिक़े शाहे उमम अशरफी मीरानी है, हम पे रब्ता है करम अशरफी मीरानी है। और असल के होते हुए, असल के होते हुए अक्स को देंगे न फरोग, असल के होते हुए अक्स को देंगे न फरोग, असल के होते हुए अक्स को देंगे न फरोग, रब्बे अकबर की कसम अशरफी मीरानी, रब्बे अकबर की कसम अशरफी मीरानी है, रब्बे अकबर की कसम अशरफी मीरानी है। और हक बयानी से हटे हैं न हटेंगे पीछे, हक बयानी से हटे हैं न हटेंगे पीछे, लाख हो हम पे सितम अशरफी मीरानी, लाख हो हम पे सितम अशरफी मीरानी है, आशिक़े शाहे उमम अशरफी मीरानी है, हम पे रब्ता है करम अशरफी मीरानी है। हम क्यों अपने मीरानी पर नाज करते हैं, ये शेर देखिए, है हमें अशरफो मीरा की हिमायत हासिल, है हमें अशरफो मीरा की हिमायत हासिल, है हमें अशरफो मीरा की हिमायत हासिल, आंकना मत हमें कम अशरफी मीरानी है,
ہم وہ آسودہ جاں نہیں رکھتے دل میں، ہم وہ آسودہ جاں ہے نہیں رکھتے دل میں، خواہش دام و درم اشرفی میرانی ہے، خواہش دام و درم اشرفی میرانی ہے، اور شاہ سمنا شہ میرا کا ہمیشہ قسمت، شاہ سمنا شہ میرا کا ہمیشہ قسمت، ہم اٹھائیں گے علم اشرفی میرانی ہے، اٹھائیں گے علم اشرفی میرانی ہے۔ اس محفل کی ایک اور قریب کو مرور کرنے کے لیے جناب محمد شعیب اشرفی میرانی نقالی جامعہ فیضان شرعی شمول ان سے گزارش کرتا ہوں آئے بڑی تیزی کے ساتھ اور نعت یا مرتبط کے اشعار سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سرکار شاہ میرا، فیضان حضور رئیس ملت، ہماری طاقت ہماری ہمت، رئیس ملت، ہماری طاقت ہماری ہمت، رئیس ملت، رئیس ملت۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، فیضان سرکار شاہ میرا، فیضان سرکار شاہ میرا، فیضان حضور سید العالمہ، ہماری طاقت ہماری ہمت، ہماری طاقت ہماری ہمت، حضور سید العالمہ، حضور سید العالمہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ اور باقی جو دونوں طالب علم انہوں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے، اب وہ حضرت کے روبرو قرآن پاک کی آخر کی 62 آیتیں تلاوت کر کے محمد رضا اشرفی میرانی نے ایک بیٹھک میں قرآن مجید کی تکمیل کی، حضور رئیس ملت نے گوشوشی کے ذریعے سے ان کا اکرام کیا ہے۔ اور دوسرے طالب علم ہیں جناب حافظ محمد سمیر اشرفی میرانی، سبحان اللہ، محمد سمیر اشرفی میرانی، انہوں نے بھی ایک بیٹھک میں قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کی۔ اس کا بھی مرحبا صاحب بھی ہیں، تاریخ آئیے آئیے جنہوں نے ختم استاد ہیں شعبہ حفظ کے قاری مرحبا حسین صاحب، ان کے شاگرد ہیں، اور قاری عبداللطیف صاحب بھی آگے آئے، ان کی بھی خوشی ہو، اور باقی تمامی اساتذہ سب اسی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ سب کی خوشی ہو۔ واہ بھائی ماشاءاللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوث، نعرے غوث، نعرے غوث،
फारूक आजम फारूक आजम फारूक आजम उस्मानो हैदर उस्मानो हैदर उस्मानो हैदर 12 रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल यौम विलादत यौम विलादत यौम विलादत जश्न विलादत जश्न विलादत जश्न विलादत मखदूम अशरफ मखदूम अशरफ मखदूम अशरफ सरकार शाह मीरा सरकार शाह मीरा सरकार शाह मीरा हिंद का एक ही राजा हिंद का एक ही राजा हिंद का एक ही राजा इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत नारे रिसालत हमारी ताकत हमारी हिम्मत हमारी ताकत हमारी हिम्मत कभी कभी तो कोई नवाजे कभी कभी तो कोई नवाजे वीर हो तो कैसे हो तू सैयदुल उलमा नारे रिसालत कालू भाई की तरफ से तो माशाल्लाह ये उस्तादों के लिए ये उस्तादों के लिए देखिए भाई आपके लड़कों के लिए तुम्हारे कालू भाई ने नहीं ये बता दें अब्बा लोगों को ये देखिए उस्ताद की अजमत इज्जत औकात बढ़ाने के लिए इन्होंने पूरी तौर पर कोशिश की अल्लाह तबारक व तआला इनके इक़बाल को बुलंद इन्होंने मदरसे के उस्ताद को तरजीह दिया हौसला अफजाई किया अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सेहतमंद रखे और हम इनकी कोशिश पहले हम कर देते हैं जी कोई को खा जाता तारीफ पहले हम कालू भाई की कोशिश तो करते ये वीडियो फिर अभी दो बच्चे जिन्होंने कुरान खत्म किया है वो खत्म यहाँ पर सुनाएंगे उसके बाद इंशाअल्लाह मैं फिर बर्खास्त होगी फिर खाना इंशाअल्लाह जाओ पहले चलिए ये हम बोलो हमारी अब्दुल लतीफ साहब जिन्होंने एक बैठक में कुरान पाक सुना है कारी अब्दुल लतीफ साहब रसूली बहराइच शरीफ से इनका ताल्लुक है जामिया फैजान रईसुल उलूम के उस्ताद हैं दूसरे कारी मरहबा हुसैन निजामी अशरफी मीरानी जो शोबे हिफ्ज़ के उस्ताद हैं कालू भाई की तरफ कालू भाई तुर्की की तरफ से जो शेरा कम्बात के मुकैय्यद कौमियत माशाअल्लाह अल्लाह इनको पूरी अता फरमाए उम्र में भी हिसाब बरकत दे और शाह मीरा के दरबार से ये वाबस्तगी सलामत रहे जो दोनों बच्चों ने ये किया एक चलिए हाफिज मोहम्मद समीर माशाअल्लाह माशाअल्लाह कालू भाई तुर्की की तरफ से जिन्होंने एक बैठक में कुरान सुनाया है अल्हम्दुलिल्लाह कालू भाई की तरफ से ये दूसरे तालिब इल्म हैं जनाब हाफिज मोहम्मद रजा शरफी मीरानी एक बैठक में इन्होंने सुनाया है माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कालू भाई की खुशी करते हैं आगे सुभान अल्लाह हमारे कालू भाई ने हमारे बच्चों की हौसला अफजाई किया सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत हैदरी शाहे मीरा जिंदाबाद जिंदाबाद से मिलत जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी हिम्मत
یہ جو باقی استاد لوگ ہیں تو یہ بس میں آپ لوگ ماشاء اللہ اللہ کے یہ استاد لوگ مولانا مفتی محمد شاہی صاحب تشریف لائے. دیکھیے ہمارے اچھا یہ جو بچوں کے ماں باپ کی طرف سے نا یہ بچوں کے ماں باپ کی طرف سے استاد کے لیے مفتی محمد شاہ عالم صاحب استاد جامعہ فیضان شعبہ سنگھ. مولانا احمد رضا اشرفی گیلانی. سید مشرف حسین. ان کا کوئی ایک لے لے استاد کا ہے قاری مرحبا حسین قاری اطلفی. سلامت رکھے محبت سلامت رہے مدرسے سے محبت بچوں سے محبت سلامت رہے. ایوب اشرفی میرانی صاحب. حافظ ایوب اشرفی میرانی صاحب ثابت کرشتہ جامعہ فیضان شعبہ سنگھ. باپو یا لائبریری کھول لے گا. آپ لوگوں کو جو بھی آئے ہیں ماں باپ بھائی بہن بڑی خوشی کی بات ہے. بہت بہت مبارک سبھی لوگ کس کے بعد نوٹس کی کارروائی بڑھاتے ہوئے جس وقت کا انتظار تھا ہمارے وزیر طلبہ جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے وہ کچھ قرآن کی آیتیں تلاوت فرما کر کے تکمیل قرآن کریں. آپ حضرات اطمینان کے ساتھ سماعت کریں اور فیضان قرآن سے آپ اپنے سینے کو مالا مال کریں. شاہ بینا کے فیضان سے انشاءاللہ جو بھی آپ مسئلہ لے کر کے آئے ہیں یہاں سے محروم ہو کر کے ہرگز نہیں جائیں گے. یہ بارگاہ کرم ہے. حضور رئیس ملت کو بٹھایا اسی لیے گیا ہے کہ جو شخص جو بھی مسئلہ لے کر کے آئے حضور رئیس ملت حضور غوث اعظم کے فیضان سے اس مسئلے کو حل کریں. مائک صحیح کر دو پہلے مائک کو صحیح کر دو. یہ دونوں ایک بیٹھک میں سنا چکے ہیں. اب جن کا ختم قرآن ہوا ہے وہ دو بچے اور یہ دو بچے ایک بیٹھک میں. لكم دينكم ولي
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بیٹھنا ہم سب کے حق میں بائی سے برکت بنا دو مولا کی فضل کو کی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کے حق میں خیر و برکت والے بنا دو یا اللہ ان بچوں نے جو حفظ کیا یا اللہ ان کے سیدھوں میں یہ سلامت کر دینا مولا اسے یاد رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما یا اللہ جو کچھ پڑھے اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما یا اللہ جامعہ فیضان اشرف رئیس العلوم رئیس ملت کا خواب کا ایک مینار ہے یا اللہ اسے ہمیشہ اپنی جو ترقی عطا فرما اس مدرسے میں پڑھنے والے جتنے طلبہ ہیں اساتذہ یا اللہ انہیں دن رات علم کی لگن اور اس میں علم جو حاصل کر کے عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس ادارے سے جو فارغ ہو جو نکلے یا اللہ وہ تیرے دین متین کی خدمت کرنے والے ہو یا اللہ انہیں اس لائق اتنا علم ضرور عطا فرما دے یا اللہ ان کے اساتذہ ان کے والدین تو مولا تو ہمیشہ تو انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا یا اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمانا ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمانا ان کے رزق میں برکت عطا فرمانا مولا ہر آنے والی آفت و بلا سے محفوظ رکھنا ہر مصیبت سے محفوظ رکھنا یا اللہ ہم سب کو ہمارا یاد کیا ہوا حفظ قرآن حفظ الحدیث مولا ہمیشہ ہمارے سینوں میں سلامت رہے یا اللہ ہمیشہ سلامت رہے یا اللہ صحیح معنوں میں اس سے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمانا تبلیغ قرآن تبلیغ حدیث کی بھی توفیق عطا فرمانا مولا ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے یا اللہ ہمارے پیر و مرشد رئیس ملت کی عمر میں برکتیں عطا فرما یا اللہ کسی کا محتاج نہ رکھنا مولا دن رات ان کا سایہ ہم پر تاجر دائم و دائم رکھنا ہر آنے والی آفت و بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھنا ان بچوں کے والدین کو بھی محفوظ رکھنا ان کے مکان کو محفوظ رکھنا ان کے کاروبار کو محفوظ رکھنا یا اللہ سرکار شاہی میرا کے آستانے پہ آنے والے رئیس ملت کے پاس ان کی صحبت اختیار کرنے والے مولا جو بھی ہیں تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا ان کے مکان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا ان کے کاروبار کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا یا اللہ جتنے بھی تیرے گھر مسجد کی شکل میں جو عاشقان رسول کے ہاتھ میں ہے یا اللہ تو ہمیشہ اس کی حفاظت فرمانا یا اللہ وہ ادارے جو عاشق رسول کے کنٹرول میں ہے مولا ان اداروں کی حفاظت فرمانا ان میں پڑھنے والے بچے اور آباد کرنے والے جتنے نمازی ہیں مولا ان تمام کو اپنی حفاظت میں رکھنا یا اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرمانا مسجد اولیاء کی حفاظت فرمانا مسجد خاتون جنت کی حفاظت فرمانا اور دیگر مساجد جو ہیں مولا
ان तमाम की हिफाजत होती रहे। सरकार शाह मीरा का आस्थाना सलामत रहे, मेरी रूहानी माँ का रोज़ा सलामत रहे, इस बारगाह से गौसे पाक का फैज़ान लुटना लुटाना सलामत रहे, गरीब नवाज की चौखट सलामत रहे, मेरे महबूब पाक का फैज़ान सलामत रहे। या अल्लाह सरकार शाह मीरा की बारगाह से तमाम तेरे महबूबीन का फैज़ बढ़ता रहे। या अल्लाह इस फैज़ को हमारे हक में कायम रखना, नस्लों में भी ये फैज़ जारी रखना। मौला गुस्ताख़ औलिया होने से महफूज रखना, गुस्ताख़ सहाबा से होने से महफूज रखना, अहले बैत पे इकराम करने वाला बना दे। या अल्लाह तूने हमें ज़बानें अता की है, मौला इस ज़बान को शुक्रगुज़ार ज़बान बना दे, तेरे महबूब पर दुरूद पढ़ने वाली ज़बान बना दे, तेरे कलाम पाक की तिलावत करने वाली ज़बान बना दे। मौला गाली गलौज से महफूज रखना, बुराइयों से महफूज रखना, गुस्ताखों से महफूज रखना, गुस्ताखियत से महफूज रखना, गुस्ताखरों से महफूज रखना, गुमराहियत से महफूज रखना, गुमराहकरों से महफूज रखना, गुमराह वालों उनकी सोहबतों उनकी जमातों से महफूज रखना। या अल्लाह तेरे दीन मतीन का परचम बुलंद करने की तौफीक अता फरमा, ईद मिलादुन नबी बनाते रहे। या अल्लाह 12 रबीउल अव्वल का जुलूस जो शहर बड़ौदा में निकलता गए, या अल्लाह उसमें जो लोग चलते हैं, हम लोग चलते हैं, या अल्लाह मरते दम तक हमारे पैर में वो ताकत रहे, चलते चलते तेरे हबीब की मिलाद बनाते रहे। या अल्लाह हमारे जिस्म के हर आज़ा को सलामत रखना, मौला जिस्म के हर आज़ा को सलामत रखना। जितने भी तेरे महबूबीन से मोहब्बत करते हैं, तेरे नबी की मिलाद में निकलते हैं, या अल्लाह उस मिलाद की बरकत से मौला हम सबको आफत बला से महफूज रखना, जिस्म के हर आज़ा की सलामत रहे। या अल्लाह किसी का मोहताज न रखना, न किसी चीज़ का मोहताज रखना। मौला कोई दुनियावी हुक्मरान हुकूमत ना कर सके, या अल्लाह कोई दुनियावी हुक्मरान हम पर हुकूमत ना कर सके, शाह मीरा के गुलामों पर हुकूमत ना कर सके, इससे मिल्लत के मुरीदों पर कोई हुकूमत ना कर सके। या अल्लाह ऐसा फज़ल अता फरमा दे, मौला ऐसा करम अता फरमा दे। मौला अपने वलियों की पहचान, अपने महबूबीन की पहचान हमारे हक में आसान फरमा दे। या अल्लाह उनकी मारिफत हमारे लिए आसान फरमा दे। जो तेरे वली जमीन पर है, जमीन में है, मौला उनसे मुलाकात अता कर दे, उनसे मुलाकात होती रहे, उनसे फैज़ लेना हो सलामत रहे, उनका फैज़ लुटाना सलामत रहे। मौला अपना फज़ल फरमा दे, मौला करम फरमा दे। या अल्लाह जो भी परेशान हाल इस वक्त सरकार शाह मीरा की बारगाह में आए हैं, या अल्लाह अपनी तकलीफों को दूर करके इस बारगाह से लौटे। मौला इनकी तमाम की तकलीफों को दूर फरमा दे। या अल्लाह इनको हर आने वाली आफत व बला से महफूज रखना। मौला किसी आजमाइश में हमें ना लेना, मौला अपने इम्तिहान में ना लेना। मौला तो अपना करम फरमा दे, मौला तो रहम फरमा दे, अपना फज़ल फरमा। मुझे फज़ल करते नहीं रखी बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। तेरा नाम सत्तार गफ्फार है, मेरा नाम आसिफ गुनहगार है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.